موسمی نزلہ زکام اور خاص کر کھانسی کو لے کے جب بچے کو رات کو کھانسی زیادہ آ رہی ہوتی ہے تو والدین نہیں دیکھ سکتے تو وہ میڈیکل سٹور سے کھانسی کا سیرپ بچوں کے لیے لے آتے ہیں، جو عمومی طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں 4 سال سے کم کے بچے ان کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ایسی صورتحال میں گھر کے اندر کیا ریمیڈیز کر سکتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر عمر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل کڈز ہیلتھ دیکھ رہے ہیں۔ کھانسی کے جو سیرپ ہیں جن کف سپریسنٹ یا کف کھانسی کو روکنے والے سیرپ وہ 4 سال سے کم کے بچوں کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہیں۔ زیادہ تر جو سیرپ ہیں کھانسی کے وہ 4 سال سے کم کے بچوں میں نہیں دیے جا سکتے، اس سے بچے کو بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے، بچہ بہت زیادہ جو ہے وہ چڑچڑا، بچہ ریسٹلیس ہو سکتا ہے، بچہ ڈراؤزی ہو سکتا ہے، یعنی کہ غنودگی میں جا سکتا ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ تو آج ہم آپ کو کچھ ایسی ٹپس بتائیں گے، زیادہ تر ان کے اندر آپ گھر کے اندر ویسے بھی یا پرانے جو طریقہ علاج ہیں کھانسی کے ان کے اندر استعمال ہو رہی ہے، لیکن ان کا جو میڈیکل سائنس سے یہ ایویڈنس بیس ہے، یعنی کہ ان کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے اور یہ ایویڈنس بیس چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلا ہے ہنی، شہد۔ قدرتی شہد جو ہے وہ کھانسی کے لیے نہایت مفید ہے، اور آپ جو ہے 1 سال سے بڑے بچے کو شہد دے سکتے ہیں۔ 1 سال سے کم کے بچے کو اس لیے نہیں دینا، میں نے پہلے بھی آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس سے بڑی ایک جان لیوا بیماری چھوٹے بچوں کے اندر ہو سکتی ہے جس کو انفینٹ بوچولزم کہتے ہیں۔ شہد جو ہے بہت اچھا اینٹی آکسیڈنٹ، اینٹی مائکروبیل اور اینٹی انفلیمیٹری ہے، یعنی کہ یہ جراثیم کے خلاف لڑنے میں بھی مدد دیتا ہے، سوزش کو بھی کم کرتا ہے۔ تو نزلہ زکام کھانسی کے اندر یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ چھوٹے بچے کو آپ آدھا چمچ دے سکتے ہیں اور بڑے بچے کو 5 سال سے بڑے بچے کو 1 چمچ دے سکتے ہیں۔ بچے زیادہ تر شوق سے پی لیتے ہیں، اور اگر وہ ڈائریکٹلی نہیں پیتے تو پانی کے اندر آپ ان کو دودھ کے اندر ملا کے دے سکتے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے وہ چکن نیوڈل سوپ، یا زبان میں کہہ لیں یخنی چکن کی اور نوڈلز کی، تو یہ بھی بڑی اچھی اینٹی انفلیمیٹری ہے۔ اور دوسرا اس سے جو گلے کو بڑا آرام ملتا ہے، گرم جب یہ بچہ نیم گرم حالت میں پیتا ہے گلے کو آرام ملتا ہے، اینٹی انفلیمیٹری ہے، سوزش کو کم کرتی ہے، اور اسی طرح پانی کی کمی پوری کرتی ہے، نمکیات کی کمی پوری ہوتی ہے، اور بچہ جو بیماری کی حالت میں ویسے کم کھاتے ہیں تو اس سے اس کے اندر پروٹینز اور کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں، وہ بچے کی انرجی کو بھی بحال رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا اچھا ٹوٹکا ہے۔ تیسری چیز جو آپ کر سکتے ہیں، نمک کے پانی کے غرارے۔ آدھا چمچ آپ 8 اونس پانی، آدھا کپ پانی لے لیں، یہ 1 کپ پانی کے اندر آپ آدھا چمچ نمک ڈال لیں، اس کے ساتھ غرارے کریں۔ نمک بذات خود جو سوڈیم کلورائڈ اس کے اندر ہے وہ پانی کو کھینچتا ہے، جو کہ جو رطوبتیں ناک کے پیچھے اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں جس سے کھانسی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ان کو بڑا نرم کر دیتا ہے۔ تو دیکھا گیا ہے کہ جو بچے یہ گارگلز کر سکتے ہیں سیفلی، بڑے بچوں میں اوبیسلی آپ جو 3-4 سال کا سمجھدار بچہ ہے ان کو یہ آپ تجویز کریں گے تاکہ وہ نگلے نہیں، غرارے کرے، اور اس کے بھی بڑے اچھے اور سائنٹیفک بیس جو ہیں ریزلٹس ہیں کہ اس سے ایک انفیکشن بھی کم ہوتی ہے اور رطوبتیں کافی لوز ہوتی ہیں، پتلی ہوتی ہیں، بچے کی کھانسی میں کافی فرق پڑتا ہے۔ چوتھا جو ہے وہ پراپڈ اپ پوزیشن ہے۔ اکثر مائیں میں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سیدھا لٹاتے ہیں تو کھانسی بہت زیادہ رات کو آتی ہے، اور جب گود میں لیتے ہیں تو کھانسی کچھ کم ہوتی ہے، ساری رات ہمیں ایسی گزر جاتی ہے۔ تو اسی کو لے کے کہ پراپڈ اپ پوزیشن، سر آپ کا ایک ایکسٹرا تکیہ دے دیں، بچے کا سر اونچا رکھیں، رطوبتیں بنتی رہتی ہیں وہ ناک کے پیچھے گرتی رہتی ہیں، تو وہ بھی جب اکٹھی ہوتی ہیں تو گلے کو وہ زیادہ اریٹیٹ کرتی ہیں، اور جس کی وجہ سے کھانسی رات کو پھر بچہ بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ بچے کا جب اس طرح مسئلہ ہوا ہو کھانسی زکام کا تو اس کا سر اونچا رکھیں تاکہ رطوبتیں نیچے چلتی رہیں اور اکٹھی نہ ہوں، تو اس سے بھی کافی افاقہ مل سکتا ہے آپ کے بچے کو۔ اسی طرح یہ ہے کہ آپ جو بچے کے قریب جو ہے رات کو ہیومیڈیفائر رکھ سکتے ہیں جو کہ بھاپ بناتا رہتا ہے، اس سے بھی بچے کی رطوبتیں اور نیند اس کی پرسکون ہوتی ہے، رطوبتیں جو ہے تھن آؤٹ ہوتی ہیں، تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اکثر ڈاکٹر بھی آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ سلائن جو نارمل سلائن کے قطرے ہیں یہ آپ بچے کے ناک کے اندر دونوں طرف ڈالتے رہیں وقفے وقفے سے، تاکہ جو ہے اس کی جو ہے رطوبتیں وہ جو ہے اکٹھی نہ ہوں اور پتلی رہیں، زیادہ گاڑھی نہ ہو سکیں، اور بلب شکر کے ساتھ آپ رطوبتیں اگر زیادہ ہیں تو وہ آپ نکال بھی سکتے ہیں سلائن ڈراپس ڈالنے کے بعد۔
اگلی جو چیز ہے نیکسٹ جو وہ سودنگ ٹریٹس ہیں. جس طرح پرانے زمانے میں گڑ کو ابھی بھی لوگ گڑ سے چوستے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کھانسی بہتر ہو جائے گی. اسی طرح آج کل لوزینجیز آ گئی ہیں اور کینڈیز ہیں جو بڑے بچے استعمال کر سکتے ہیں. اس سے بھی جو گلے کو آرام ملتا ہے. چھوٹے بچوں کو کیا کریں، ان کے لیے پیسیفائرز ہیں، اس کے اندر آپ کوئی ان کو جو ہے وہ پھل جو ہے جیسے اسٹرابری ہے یا اس طرح کی چیزیں وہ زیادہ ٹھنڈی نہ ہو وہ ڈال کے آپ دے سکتے ہیں. اس سے بھی گلے کو جو ہے آرام ملتا ہے. آخری چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، میرے لیے تو بہت انٹرسٹنگ ہے، وکس کی بھاپ. تو اکثر لوگ وکس پانی میں ڈال کے دے دیتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ پاؤں کے اوپر لگاتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاؤں کے اوپر لگانے سے وہ بچے کو فائدہ ہوتا ہے. کھانسی ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب، جب ہم پاؤں کے اندر لگایا اس کے بعد ہم نے لپیٹ دی ہے تو اس کی کھانسی میں بڑے فرق ہمیں رات کو محسوس ہوا. تو اس کے سائنس یہ ہے کہ جو بخارات بنتے ہیں، یہ ویپرز بنتے ہیں، وہ بچہ جو سنف کرتا ہے اس کے ناک نتنوں کے اندر جاتے ہیں تو وہ اس کے جو ہے سانس کو بہتر کرنے میں مدد دیتے ہیں. اچھا، تو وکس جو ہے وہ آپ لگا سکتے ہیں اپنے بچے کو. پاؤں پہ لگانے سے خاص فائدہ نہیں ہے، بہتر ہے کہ آپ چھاتی اور گردن پہ لگائیں. اس سے بخارات جو ہیں وہ بچے کو ملیں گے، ویپرز ملیں گے، اس سے اس کو فرق پڑ سکتا ہے. کوشش کریں بلکہ بہت زیادہ احتیاط کریں کہ بچے کی ناک کے پاس نہ لگائیں کہ بچے کے منہ کے اندر وہ نہ لے لے، وہ پھر بچے کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے. اس کے اندر یوکلپٹس ہوتا ہے اور لیونڈر، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح سفیدے کے پتے ہوتے ہیں، اس سے بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں، بھاپ دے رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی سائنس کے ساتھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سائنسی حوالے سے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. تو میرا آپ کا گھر کے لیے میسج آج کا یہ ہے، میں اس پہ بات اپنی ختم کرتا ہوں کہ 4 سال سے کم کے بچوں کے لیے زیادہ تر کھانسی کے سیرپ خطرناک ہو سکتے ہیں، جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں. گھر کے اندر آپ شہد استعمال کریں 1 سال سے بڑے بچے کے لیے. چکن نوڈل سوپ یا یخنی استعمال کر سکتے ہیں. نمک کے پانی کے غرارے بڑے بچوں کے اندر، جو سمجھدار بچے ہیں ان کے اندر غرارے کروا سکتے ہیں. بچے کا سر اونچا رکھ سکتے ہیں رات کے ٹائم. ہیومیڈیفائر جو مسٹ ہیومیڈیفائر ہے، بھاپ بناتا ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح میں نے آپ کو نارمل سلائن ناک والے قطروں کا بتایا ہے اور آخر میں وکس کا بتایا ہے. تو مزید آخر میں بتاتا چلوں کہ آپ کا بچہ اگر بہت چھوٹا ہے، 4 ماہ سے کم، اس کو اگر کھانسی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں. اور اگر بڑے بچہ ہے تو اس کی کھانسی اگر 10 دن سے زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو پھر بھی آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. باقی اگر موسمی نزلہ زکام کھانسی ہے تو اس میں یہ ریمیڈیز آپ گھر میں ٹرائی کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. میری ویڈیوز کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. اللہ حافظ.